پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام کا یہ ہمارا حصہ ریڈیو ٹی وی، اس میں ہم اپنے ویور کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ناظرین کو. اور پچھلے حصے میں ہم ریڈیو کے ہمارے سامعین ہمارے ساتھ تھے جن سیگمنٹ سے ہم نے تفصیل پہ بات کی. آج سب سے پہلے ہم نے T20 کرکٹ پہ بات کر لی، چونکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دن تھا لیکن وہ اس کو کیپچر نہیں کر سکا اور پاکستان کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی. اس میں ہمارے ساتھ یحییٰ حسینی، مدیح انور اور جلال الدین ہمارے ساتھ تھے. اگلا حصہ ہم نے ایران کے صدر حسن روحانی، ان کا اسلام آباد کا دورہ، اس پہ بات کی. علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے، فارمر ایمبیسڈر، اور عارف انصار صاحب چیف اینالسٹ ود پولیٹیکس. اور پھر ہم جب بات کر رہے تھے پاکستان کا اور بھارت کے تعلقات پہ، خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ بلوچستان سے ایک شخص کی گرفتاری جسے را کا ایجنٹ پاکستان کہہ رہا ہے اور بھارت اس کو ڈینائی کر رہا ہے. علی سرور نقوی صاحب اپنا انالیسس دے چکے تھے. اب ہم چاہیں گے کہ میجر جنرل دیپانکر بینرجی وہ ہمیں بھارت سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور یہ بھی بتائیں کہ فوجی سطح پہ ایک جنرلی ہمیں تو اگر ہم صحافی ہونے کی سطح پہ دیکھیں تو ہمیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں جب سب کچھ اوپن ہے، انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزوں کی ایکسیس ہے، تو یہ انٹیلیجنس آپریشنز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور یہ جو بھارت سے ڈینائل آئی ہے وہ کیوں کر اسلام آباد کے لیے قابل بھروسہ ہونی چاہیے. جی جنرل بینرجی صاحب. اچھا دیکھیے، ہمارے جو وچار ہیں اس کے بارے میں، تو سرکار کی طرف سے، انڈین سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ بالکل ڈینائی کیا ہے کہ کوئی بھی ایسے یہ ہوا ہے. جو جس آدمی کو پکڑے گئے ہیں، پتہ نہیں ڈیٹیلز بھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، شاید وہ بھارتیہ ہو سکتا ہے. صحیح. پر ان کو نہیں، یہ تو آپ کی ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ نہ صرف بھارتی ہیں بلکہ ان کی نیوی کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے، لیکن را کے ساتھ نہیں ہے. بالکل یہی تو بات ہو سکتا ہے، یہ بھارتیہ ہیں، ضرور ہو سکتا ہے، بہت کارن سے ہو سکتا ہے وہاں گئے ہوں گے یا پتہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز ہے نہیں ہمارے پاس. صحیح. اچھا، میں ایک جنرل پرسیپشن پہ بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. پاکستان یہ ایلیگیشن لگاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے اور وہ وہاں تخریب میں ملوث ہیں. بھارت کا اپنا الزام ہے کہ ISI وہ بھارت کے اندر خاص طور پہ کشمیر کی موومنٹ ہے اس میں وہ مدد کر رہی ہے. اس سے علاوہ بھی ISI کے آپریشنز رہتے ہیں یا دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ بھارت کا ایلیگیشن ادھر رہتا ہے. میں جنرلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ خطے کے اندر اقتصادی معاملات یا اقتصادی جو انگیجمنٹ ہے وہ زیادہ ہو تاکہ بھارت کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. گوادر ایک ایمرجنگ کہنا چاہیے کہ پراسپیکٹ ہے تمام ریجنل ملکوں کے لیے، لیکن گوادر یا بلوچستان کے اندر بھارت کی انٹیلیجنس یا اس کی اس نوعیت کی کارروائیوں کی اطلاعات زیادہ اور بڑے تواتر سے مل رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا اگر یہ ہم اس کو ایک ایزیوم کر لیں کہ اگر واقعتاً بھارت ملوث ہے تو بھارت ایسا کیوں کرنا چاہے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بھارت کو اس کے اندر کچھ کام کرنے کا ضرورت نہیں ہے، اور اسی لیے میں کہوں گا کہ را کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس علاقے میں جس کے لیے کہ ہم کوئی یہ کریں کہ شاید یہ ایجنٹ ہو سکتا ہے. یہ ہم نے کہیں بلوچستان پاکستان کے حصے ہیں، اندرونی معاملہ ہے، اٹس انسائڈ پاکستان ٹیریٹری، اور یہاں سے ہم کا کوئی اسپائی ایجنسی کا کوئی کارروائی ہے نہیں، اور نہ ہی بھارت کی طرف سے کوئی اس مطابق کارروائی ہوا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کافی سالوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے حرکت ہو رہا ہے، کہ یہ ہو رہا ہے، یہ افغانستان سے بھارت کوئی ایجنٹس وہاں سے بھیج رہے ہیں وغیرہ. دیکھیے، اس کے بارے میں نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی بندوبست ہے، نہ کوئی پکا یہ ایویڈنس ملا ہوا ہے. یہ کشمیر اور بلوچستان کے بیچ میں تو بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ 25 سال کا یہ ہے، ابھی کا 25 سال کا یہ کارروائی چل رہا ہے. تو آپ اس کو بلیم گیم سمجھتے ہیں دونوں طرف سے؟ بہت شکریہ آپ کا. جی میجر جنرل دیپانکر بینرجی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی سامنے ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کا میں آپ کے ساتھ تعارف بھی کراؤں گا، اور جو ہمارے اگلے سیگمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث.
کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر. کہاں تھی عدالتیں؟ کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں؟ کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق ہے. इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के प्रोग्राम जहाँ रंग में आपका खैर मकदम में हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में 2-3 हमारे सामने मौज़ूआत हैं. सबसे पहले हम जॉन कैरी, उनका ब्रसेल्स का दौरा, ब्रसेल्स में होने वाली दहशत गर्दी, वहाँ पे वो इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं और उसको वो उसी तरह कह रहे हैं कि वो एक हमला है जैसे न सिर्फ ब्रसेल्स पे बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल ये मामला है, और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं. और गुज़श्ता रोज़ जॉन कैरी ने रशिया का दौरा किया, रशियन काउंटर पार्ट के साथ उनकी मुलाकात रही, और फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई. ख़ास तौर पे उन मुलाकातों में जो फोकस था वो शाम की सूरत हाल पे था. ये बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं. रूस के साथ जब बात की गई तो बात की गई शाम के मामलात पे भी कि रूस वहाँ पे कहाँ खड़ा है, और इसी तरह जो ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं वहाँ पे जो अमन و अमान की सूरत हाल है वो भी रूस के साथ उस पर तबादला ख्याल हुआ है. और हमारा अगला जो सेगमेंट होगा न्यूक्लियर समिट वाशिंगटन में होने जा रहा है. 70 से ज़्यादा ममालिक उनके सरबराहान इसमें शिरकत कर रहे हैं, और न्यूक्लियर सिक्योरिटी से मुतालिक जो इस वक्त कंसर्न्स हैं पूरी लीडरशिप के, दुनिया की लीडरशिप के, वो बहुत बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और इस समिट के अंदर भी उसके ऊपर खासा फोकस है. एनालिसिस हम लेंगे अपने मेहमानों का, लेकिन आपके साथ तारुफ कराते चले. मेरे दाएं हाथ डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है. और सामने आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब की अदर दैन इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल अफेयर्स, आजकल वो न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोलिफरेशन उसके एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही हैं, और यहाँ वाशिंगटन में उनकी इस वक्त मौजूदगी भी इस न्यूक्लियर समिट से पहले मुख्तलिफ सतह पे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स या फोरम्स पे जो डिस्कशंस हो रही हैं वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मेरे बाएं हाथ अली इमरान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अक्सर स्काइप पे आप उन्हें देखते हैं. आज हमने उन्हें स्टूडियो में ज़हमत दी है. वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, अपना मैगज़ीन व्यूज़ ऑन न्यूज़ वो निकालते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान टुडे के लिए कॉलम लिखते हैं. आपका बेहद शुक्रिया अली इमरान, आपने भी हमें ज्वाइन किया है. डॉक्टर साहब, ब्रसेल्स धमाके उन्होंने सिर्फ वेस्ट के लिए एक तरह से बड़ा ख़तरा या बड़ा अलार्म नहीं किया है, बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए भी उतनी ही शिद्दत के साथ इसके ख़तरात, ये चूँकि उसका जो एक फॉल बैक हो सकता है वो उजागर हुआ है. इन हमलों के पस मंज़र में बताइएगा कि किस नौयत के चैलेंजेस आप देख रहे हैं जो ग्लोबल लीडरशिप के सामने इमर्ज हो रहे हैं. देखें, जिस वक्त हम ब्रसल का अभी देखते हैं, अलमिया जब हुआ, धमाके हुए, उसके बाद हमें नज़र आता है कि जो कुछ पहले मुस्लिम मुल्कों में हो रहा था, पाकिस्तान में देखें 70,000 प्लस कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं इसी धमाकों में. मिडल ईस्ट बिल्कुल आपका जिस तरह होता है कि एक फायर कैग की तरह बस्ट हो चुका है. तो अब ये जो है यूरोप के अंदर भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज जो यूरोपियन मुल्कों को आ रहा है वो है कि उनका जो इंडिजिनस, उनके अपने नेटिव्स जो हैं वो रिक्रूट भी हो रहे हैं, रेडिकलाइज भी हो रहे हैं और इन्वॉल्व भी हो रहे हैं. तो लिहाजा जो आपने ये जो सवाल किया है कि जी कि दुनिया की लीडरशिप को, तो दो चीज़ें इसमें मैं कहूँगा. एक कि ये है कि ये इस्टेब्लिश कर रहा है कि इंटरनेशनल जो है इस वक्त चल रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है वो एक अभी ख़त्म नहीं हो रही, और उसका जो दायरा है वो पहले जो सिक्योर जगह थी, जिस तरह ब्रसल बड़ा सिक्योर होता था, पेरिस बड़ा सिक्योर था, यूरोप कॉन्टिनेंटल बड़ा सिक्योर था, 7/7 हुआ लंदन में, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सक्सेसफुली. मगर ये जो पेनिट्रेशन हमें नज़र आई है तो इसने पूरी दुनिया को एक शॉक दे दिया है, और उसकी वजह से इसका मतलब ये है कि आज जैसे 2016 में कोई मुल्क भी इन दहशत गर्दों से, इन रेडिकलाइज एलिमेंट से सेफ नहीं है. सही. मैं यहाँ पे कांग्रेशनल जो सेशन इसके ऊपर हुआ उसकी ब्रॉडकास्ट में सुन रहा था. ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि ब्रसेल्स तो एक सिंबल है एक तरह से पूरी दुनिया कि वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर हैं, उसके अलावा अमेरिकन एम्बेसी वो कहते हैं जहाँ पे अटैक हुआ वो उसके बहुत करीब थी. तो वो पूरी दुनिया को एक तरह से बड़ा स्ट्रांग मैसेज देना चाह रहे हैं दाइश के लोग या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कि आप हमसे महफूज नहीं हैं.
کیا کرے دنیا آپ کے خیال میں کرے کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ یہ فنامنا تو کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو آپ نے درست کی کہ برسل جو ہے وہ یورپین یونین کا کیپٹل جی 26 کنٹری پلس، پھر برسل کے ساتھ ہی برسلس ہی نیٹو کا اپنا سیٹ اپ امرج کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا وہ ایک شیپ ہے اور سارا کچھ نیٹو کا سارا سیٹ اپ وہاں پہ سے آپ کو نظر آتا ہے یورپین سیٹ اپ جو ہے. تیسری چیز جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو اس وقت لیڈنگ پاور ہے ملک کی اور ویسٹ کو لیڈ کر رہا ہے، اس کی بھی وہاں پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکیشن یہ تھی یا سمبلائزیشن بہت تھی اس انسیڈنٹ کی، اور وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ مگر اس پہ ہمیں آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ دیکھیں جتنا ابھی تک آپ نے دیکھا ہے 9/11 کے بعد سے لے کے جو بھی وار اینڈ ٹیررزم میں ہمیں نظر آیا، چاہے ہمارے ملک میں ہم بھی اب ضرب عضب میں انوالو ہیں، زیادہ فوکس کلنگ دی ٹیررسٹ ہے. ٹیررزم کو ابھی تک ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے، اور ان گورنمنٹس کے یا پوری دنیا کے جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو بھی انہوں نے پروسیس اڈاپٹ کیے ہیں ٹیررزم کو ایڈریس کرنے کے وہ سکسیسفل نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں القاعدہ کو بڑا سکسیسفلی امریکنس نے اور ان کے الائز نے اور پاکستان نے مل کے سسٹمیٹکلی ختم کیا یا ویک کر دیا. میں کہتا ہوں ختم نہیں ہوا. تھی آپ کے خیال میں جو القاعدہ کے خلاف تھی اور داعش کے خلاف؟ مگر اب مسئلہ یہ کہ القاعدہ کا یہ ہوا کہ ان کا جو کرزمیٹک لیڈر تھا وہ ایلیمینیٹ ہو گیا، اور اس کو پاکستان اور افغانستان میں جو بیسز تھی وہ ختم ہو گئی، وہاں کی لوکل گورنمنٹس نے ان کو ختم کیا. مگر اب ان کی جو داعش ہے، داعش کی لوکل گورنمنٹ اور یہاں جو کہتے ہیں ان کے پاس ٹیریٹری زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہے، اور یہ ایک بیسڈ کنٹری بن گئی جو کہ انارکیکل سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں. مگر میں پھر یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ جو پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت یورپ میں ایک ریڈیکلائزیشن پروسیس چل رہا ہے، یورپ میں ایک ریکروٹمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے، اور اس دفعہ جتنے بھی آپ کو دہشت گرد وہاں نظر آ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد ساروں کا لنک ڈیولپ ہوتا تھا کہ جی کہ مڈل ایسٹ سے آیا، کوئی فاٹا سے آیا، کوئی کہیں پہ ٹرینڈ ہوا، مگر یہ لوگ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ہوم گرون نیٹیوز ہیں. تو اس لیے لہٰذا اس کے اوپر ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو ایک ہمارا جاگنائزیشن ہے کہ جہادی مجاہد، یہ بھی چینج کرنا پڑے گا. نیریٹو کی تبدیلی. علی عمران صاحب، انہی فورمز پہ آپ سے بات ہوتی رہی ہے اور آپ بھی اس پہ فوکس کرتے رہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ شاید مکمل مسئلے کا حل نہیں ہے. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انتہا پسندی اور ایک جو بیانیہ ہے اس میں تبدیلی لانا ہوگی، اور وہ بیانیہ بھی اب گلوبل ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے جس کو ہم اپنے پس منظر میں دیکھتے ہیں، یعنی مسلم دنیا کی بات ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ برسلز حملوں کے بعد کس نوعیت کے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے؟ کیونکہ آپ اس کے پولیٹیکل امپیکٹ یہاں پہ واشنگٹن کی، امریکہ کی پالیٹکس کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ کھل کے بات بھی ہو رہی ہے کہ اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، ابھی میں اس معاملے میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی ایک رپورٹ جو لیٹسٹ آئی تھی لاسٹ ویک میں، اس کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کی طرف توجہ کرانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کہا گیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور اس کا کو خاتمے کے لیے ہمیں دہشت گردی کی جو وجوہات ہیں، جو کہ کازز ہیں یا روٹ کازز ہیں یا انڈر لائن کازز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. صرف جو کائنیٹک ایکشنز یا ملٹری جو آپریشنز کیے جاتے ہیں اس سے ہم کچھ دہشت گردوں سے تو ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اب آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں، اب یورپ برسلز کی جو بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی سمبولزم بھی آپ نے ابھی ذکر کیا، بہت امپورٹنس ہے، لیکن میں سمجھوں گا کہ جو شام میں جو ایک سول وار چل رہی ہے اور عراق میں جو حالات ہیں اس میں، اور جو مڈل ایسٹ کے بڑی سطح پہ جو مختلف ممالک میں وہاں پہ انریسٹ ہے، ایک ٹرموائل ہے، اس کا تعلق جو یہ نئی شکل ہے انتہا پسندی کی یا دہشت گردی کی، اس سے بہت زیادہ ہے. ہم اگر برسلز میں یورپ کو یا برسلز کو یا امریکہ کو یا دنیا کے دوسرے خطوں کو ہم دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جا کے نمبر 1 وہاں پہ جو کانفلکٹ اس وقت چل رہے ہیں، چاہے وہ سول وارز کی صورت میں یا ایک اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہا ہے ریپریشن، ان کو نمٹنا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، یورپ میں آ جائیے. اب یورپ میں بہت بڑے کرائسس 2 چل رہے ہیں. ایک تو ریفیوجیز کا کرائسس ہے جو کہ یہاں، لیکن یہ بھی اسی سے لنکڈ ہے نا، جن مسلمان ملکوں کے اندر آپ نے شورش یا خانہ جنگی کی بات کی ہے، یہ سارے ریفیوجیز عراق اور سیریا سے خاص طور پہ آ رہے ہیں. بالکل. اور میں یہاں پہ 2012 میں یا 13 میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ وارننگ دی گئی تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک سے، خاص طور پہ مغربی ممالک سے، بہت سارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ آئسس یا داعش کو جوائن کر رہے ہیں. اب آئیے یورپ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں. وہاں پہ جیسا کہ امریکہ نے بھی کہا ہے، امریکی حکام نے بھی کہا ہے، اور صدر اوباما نے بھی اس بات کا ذکر کیا اگلے دنوں جب انہوں نے ٹیڈ کروز کی کامنٹس پہ اس کی جو پروپوزل تھی سرویلنس کی، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں یا فارنرز ہیں یا جو امیگرینٹس آتے ہیں ان کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ نہیں کیا جاتا. کس سطح پہ؟ پولیٹیکل، اکنامکلی، سوشلی.
اب آپ کو معلوم ہے کہ پیرس میں گیٹوز یا مضافات میں وہ امیگرینٹس رہتے ہیں، زیادہ تر الجیریا سے ان کا تعلق ہے، عرب ممالک سے تعلق ہے. اسی طرح برسلز میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک اکنامک آؤٹ کاسٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کو شاید اس طریقے سے انٹیگریشن نہیں کیا گیا. نمبر 2، یورپ میں جب سے، کیونکہ یورپ میں ٹریول فری ہے، اور لیکن یورپ میں انٹیلیجنس، حالانکہ یہ دیکھیں وہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، لیکن وہاں پہ اس طریقے سے انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو رہی ان ممالک کے درمیان. ان کے آپس میں کچھ ایشوز ہیں کہ جس کے تحت ان آپریشنز کو یا اس کوشش کو کامیاب کیا جائے، چیزوں کو وہ ایکسپلائٹ بھی کریں. ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب، جیسے عمران نے کہا، اشارہ اس جانب ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہیں مسلم دنیا کے اندر یا مشرق وسطیٰ کے اندر، ان کا حل کرنا بنیادی طور پہ بہت ضروری ہوگا، ورنہ یہ ان کو ایک فیول ملتا رہے گا دہشت گردوں کو، خواہ وہ داعش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، القاعدہ کے ساتھ ہیں، یا باقی اسکریپ پسند گروپوں کے ساتھ. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب بڑے بڑے فورمز ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ہم نے جنیوا میں آپ نے دیکھا سیریا کے لیے بڑی اگریسو ایفرٹس ہیں یونائٹڈ نیشن کے بینر کے نیچے، تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا صرف صدر بشار الاسد پہ ہی دباؤ رہنا ہوگا، یا دنیا کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے، یا ہٹنا چاہیے کہ کہیں پہ ایسی پولیٹیکل سیٹلمنٹوں سے ٹرانزیشن کی بات نہ ہو؟ کیونکہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح علی عمران صاحب فرما رہے تھے، تو میں یہاں پہ ایک چیز، میرا جو اپنا ویو ہے کہ جو اس وقت یورپ میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ امیگرینٹس نہیں کر رہے، یہ ان کے اپنے نیو آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ تھرڈ جنریشن آف مسلمس وہاں پہ جو رہ رہی ہے، جو سوشلی انٹیگریٹ نہیں کر سکی. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اسٹڈی ایک کی تھی ریڈیکلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ یورپ، تو میں نے یہی دیکھا جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے مسلمس کی، وہ پولیٹیکلی، اکنامکلی، ایجوکیشنلی تو ان کو رائٹس مل گئے، مگر سوشلی وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے تھے. اس کا ایک نقصان جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ جی کہ کیا ہوگا، دیکھیں جو اس وقت میرے خیال میں اس کو ہمیں مزید کنسیپچولائز کرنا پڑے گا کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی جو پاکٹس بنتی ہیں. مثلا جب آپ نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی حافظ الاسد کو، تو اسد جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو مرضی کہیں، ہی از ناٹ ایکسپورٹنگ ٹیررسٹ، کیونکہ ہاں وہ یہ جتنا آپ کو ٹیررسٹ نظر آ رہا ہے، یہ سنی فقہ سے آ رہا ہے، یہ سنی اور مختلف آپ وہابی سلافی اس چیز سے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ دوسری طرف ضرور ہے، اسرائیل میں حزب اللہ اور ان کی چیزوں پہ ہے. مگر میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو سسٹمز ہیں وہاں پہ، جو مسلم دنیا ہے، اس کا جو پولیٹیکل کلچر ہے، اس کو گریجولی ایوالو ہونا دینا چاہیے، نہ کہ ابرپٹلی وہاں کا سسٹم چینج کر کے سمجھا جائے کہ ان کا پولیٹیکل کلچر چینج ہو جائے گا. ہوتا یہ کہ جب آپ ابرپٹلی چینج کرتے ہیں تو پولیٹیکل کلچر تو وہی رہتا ہے، پروکیئر، سبجیکٹو، اور سسٹم ڈیموکریٹک آ گیا تو وہاں پہ انارکی پھیل جاتی ہے، اور وہ جو ویکیومز ہے اس کے اندر یہ سارے دہشت گرد یہ گروپس پلتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلم دنیا میں ایک بہت کہا جاتا ہے کہ اگر ساؤتھ سوڈان لبریٹ ہو سکتا ہے، ایسٹ تیمور لبریٹ ہو سکتا ہے، تو پیلسٹائن، کشمیر، ان کے ایشوز کیوں نہیں ریزالو ہو رہے؟ تو یہ وہ نعرے میں یہ کی ہو سکتے ہیں، یہ نعرے بھی ہیں اور یہ ایشوز بھی ہیں ان کے، اور ان کو نہ ایڈریس. اور یہ جب جو دہشت گرد، جن کو میں تو ان کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سنڈیکیٹ آف ٹیررسٹ یا ان کا کرمنل ٹیررسٹ کا جو نیٹ ورک ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے جس طرح کیا کہ ہمیں اس کو مزید کنسیپچولائز کرنا پڑے گا کہ ٹیررزم کو آپ گن سے نہیں اڑا سکتے، آپ کو انگیج کرنا ہوگا ڈائلاگ سے، اور پولیٹیکل سسٹمز کے اندر ایک ایوولوشنری پروسیس کو لے آنا پڑے گا. جی علی عمران صاحب، اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے رشیا فارن منسٹر، فارن سیکرٹری امریکہ کے، ان کی ملاقاتیں رہیں. رشیا کا کیا آپ کے خیال میں اس وقت کردار بن رہا ہے سیریا کے اندر؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کا فوکس تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو، وہ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، ایڈجسٹمنٹ ہو، اس پہ اختلافات ہیں، لیکن سیریا کا ایشو حل ہونا اٹ سیلف داعش کے لیے کتنی بڑی شکست ہوگی، کیونکہ سیریا اور عراق یہی وہ ٹیریٹری ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک اچھی خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ موصل میں ابھی جو لیٹسٹ ڈیفینسو لانچ ہوئے ہیں، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ سنی ٹرائبز بھی ساتھ ہیں، اس میں شیعہ ملیشیاز کے لوگ بھی ساتھ ہیں، اور اس میں کرد پیش مرگہ بھی ہیں. تو کیا یہ کنسنسس عراق کی حد تک بنتا نظر آتا ہے یا موصل کی حد تک کہ بھلے آپ کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، آپ کو ٹیررزم کے اگینسٹ جانا ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ 2 لیولز پہ آپ کو پروگریس کرنی ہوگی. نمبر 1 تو ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانا ہوگا، جو کہ رشیا اور امریکہ جو ہیں وہ اس انٹرنیشنل گروپ کو لیڈ کرتے ہیں. تو اب وہ تو یہ بات
चल रही है ताकि इंट्रा सीरियन जो ग्रुप्स हैं सीरिया में मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं यानी कि अपोजिशन के ग्रुप्स और जो असद जो हैं उनकी हुकूमत के नुमाइंदे। अब नंबर 2 जो मिलिट्री एक्शंस की जो बात की आपने, मैं समझता हूँ कि नंबर 1 तो पहले आलमी बरादरी ने देर कर दी कि वो दाइश के ख़िलाफ़ कोई एक मरबूत अंदाज से एक ऑपरेशन कर सके, नंबर 1। नंबर 2 जब वो किया गया एक कोalition तो बना ली गई, लेकिन जो शाम के अवाम थे उनके जो ग्रीवांसेस थे या उनको नहीं एड्रेस किया गया, उनको सामने नहीं रखा गया और उनको अवाम को इस जो दहशतगर्दी या उसके ख़िलाफ़ जंग थी उसमें शामिल नहीं किया गया। फिर हमने देखा कि रशिया ने अपने तौर पे एक कार्रवाइयों का आगाज़ किया जो कि फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ थीं जिसमें बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट उसने फायरिंग की यानी कि बॉम्बिंग की, जिसकी वजह से अवाम में और ख़ास तौर पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसा कि दाइश या दूसरी, उनको ये एक फॉडर मिल गया कि वो उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा को, नैरेटिव की जो आपने बात की, बयानिए की, उसको बढ़ाया और फिर उसमें केओस बढ़ता चला गया। अब रशिया और अमेरिका जो आपने कहा, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस समझता है कि उसके बशर अल असद के साथ जो ताल्लुकात हैं उससे शायद उसके इंटरेस्ट सिक्योर होते हैं वहाँ पे उस खित्ते में, लेकिन साथ ही अमेरिका ये चाहता है कि दहशतगर्दी का वहाँ पे ख़ात्मा किया जाए और वहाँ पे एक पॉलिटिकल सलूशन आए। तो इनको ये कैसे अलाइन करते हैं, और सेक्रेटरी कैरी का जो दौरा था अभी वो इन्हीं कोशिशों की तरफ उसकी एक कड़ी थी कि इन कोशिशों को कैसे अलाइन किया जाए ताकि पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो साथ साथ चलें। और एक पॉलिटिकल जो मेजर्स होंगे उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, उसमें इंतखाबात होंगे, उसमें एक ट्रांजिशन बहुत ही पेचीदा और सब्र आजमा और मुश्किल जो एक मरहला है वो शामिल है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि इनको फिर बार बार इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करें। इसको वाइंड अप करने से पहले आखिरी सवाल, ये तो हमने बात की कि चलो वेस्ट अपने तौर पे क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, मुस्लिम दुनिया क्या करे, क्योंकि ये ख़तरा जो दाइश है या अलकायदा है, ये फिनोमेना वेस्ट के लिए तो कभी कभार वो हमलों का बायस बनता है। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा मुस्लिम दुनिया बजाते खुद उससे मुतासर हुई है या उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा। आपने दुरुस्त कहा कि अगर आप देखें कि मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त कत्ल व गारत ये लोग कर रहे हैं और इनका कोई क्लियर एजेंडा भी नहीं है और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर ये फैले हुए हैं। अगर आप आज किसी भी इस्लामिक मुल्क में चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी आप जाएं तो आपको वहाँ पे एक सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी की लहर नज़र आती है। तो मुस्लिम दुनिया को देखें, ये प्रॉब्लम बेसिकली हमें खुद एड्रेस करना पड़ेगा जो मुसलमान ममालिक हैं। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान ने ज़रब अज़ब शुरू किया, वहाँ पर आपने रेट इस्टेब्लिश की, अब उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो पाकिस्तान में इनके दहशत गर्दों की जो सेंचुरी थी वो ख़त्म हो जाएंगी नॉर्थ और ये मॉडल भी ये मॉडल बनेगा। इसी तरीके से बाकी ममालिक को भी ये करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे मुझे ये भी अर्ज करूँगा कि जो ये हमारे जो मुस्लिम दुनिया के अंदर एक सेक्टेरियनिज्म का एलिमेंट है, जिस तरह देखें ईरान और जो सऊदी अरेबिया है, इनको भी सोचना पड़ेगा कि इनको मिल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा बजाय इसके कि इनको वो एज ए प्रॉक्सीज यूज़ करें। एग्जैक्टली। हमारे साथ बाकी 7 मिनट हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं चंद सेकंड की, और जब उसके बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वाशिंगटन में होने वाले न्यूक्लियर समिट पे, एक ब्रेक के बाद। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com। प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम है, मुसद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे वाशिंगटन में होने वाला चौथा न्यूक्लियर सरबराह इजलास, न्यूक्लियर समिट, जिसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान उसमें शिरकत कर रही हैं। और इस न्यूक्लियर इंडस्ट्री समिट इसको नाम दिया गया है, और जो बुनियादी या की एरियाज़ हैं जिस पे फोकस होगा वो है सिक्योरिंग the use, storage and transport of strategic nuclear and regional materials, radiological materials, और साथ साथ ये managing the cyber threats और role of nuclear industry globally। ये उसके 2-3 बुनियादी नुकात हैं और जिस पे ख़ास तौर पे फोकस है। प्रेसिडेंट बाराक ओबामा, उन्होंने जब इस समिट को मेज़बानी करने का ऐलान किया था तो उनके सामने भी ख़ास तौर पे फोकस ये था कि दुनिया को अब ये पूरी कोशिशें करनी होंगी कि ये जो न्यूक्लियर मटीरियल है और इस तक रसाई दहशत गर्दों की ना हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। हालिया दिनों में जो इत्तलात आई हैं वो ये हैं
ہیں. اب انویسٹیگیشنز جاری ہیں کہ جو تازہ ترین حملے شام کے اندر ہوئے ہیں, شام راکٹ فائر کیے گئے ہیں داعش کے ٹھکانوں سے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ان راکٹ کے اندر ابتدائی علامتیں یا نشانیاں یہ ملی ہیں کہ ان کے اندر کسی نوعیت کا جوہری کانٹینٹ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ خطرے کی بات دنیا کے لیے بنتی جا رہی ہے. ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں پہ مختلف فورمز میں شریک بھی ہو رہے ہیں نیوکلیر سمٹ سے پہلے. کیا آپ کو ایک سینسٹیوٹی نظر آتی ہے خاص طور پہ اس جوہری مواد کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے کے حوالے سے, یا اس کی باقی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں؟ دیکھیں, یہ سینسٹیوٹی تو پریزیڈنٹ اوباما نے اپریل 2009 میں ہی ریز کر دی تھی جب انہوں نے پراگ میں اپنی اسپیچ کی, اور اس کے بعد سسٹمیٹیکلی اس پہ ورک شروع ہو گیا. پھر 1887 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن آئی جس کو اوباما صاحب خود ہی چیئر بھی کر رہے تھے 2009 سپتمبر میں. پھر 2010 سے یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ چوتھی سمٹ ہونے کو جا رہی ہے پچھلے 6 ایئرز میں, اور ان میں ہر دفعہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ہر دفعہ پارٹیسپیشن ہوئی ہے. مگر اس میں ایک ہائر لیول پہ ایک ریلائزیشن ہے جس کو سینسٹائزیشن کہا جا رہا ہے کہ جی کہ نیوکلیر ریڈیولوجیکل ٹیررزم کو ایک ریئلٹی سمجھا جا رہا ہے. صحیح. مثلا ابھی میں نے 3-4 فورم میں مجھے موقع ملا جانے کا. ایک کارنیگی پہ بیلفور سینٹر کا تھا, پھر دوسرا نیشنل پریس ٹرسٹ میں آرمز کنٹرول اور فسائل مٹیریل آرگنائزیشن. اس طرح کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں ان کی جو یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ان کی ایک رپورٹس آ رہی ہیں, ایک بڑا امپریشن ملا. بس 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگیں جو کہ ٹیوزڈے سے پہلے کا ڈیولپمنٹس تھی. اس میں یہ سمٹ کے اوپر کسی نے یہ ایکسپریشن نہیں دیا تھا کہ, یا مجھے فیل نہیں ہوا تھا کہ وہ کنکلوژن کو, کیونکہ یہ لاسٹ سمٹ ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں تھا. مگر جس وقت یہ برسل میں ہو گیا تو اس کے بعد کی جو میں نے لوگوں کی مائنڈ سیٹ یہاں دیکھا یا انٹلیکچوئلس کا دیکھا, وہ یہ بڑا کیٹیگوریکلی ریز کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ اچیومنٹ کیا کہ جی کہ سمٹ سے سیکورٹی کمٹمنٹس ہائر ہو گئی, لوگوں نے اس کی ٹریننگ اور اس پہ فوکس کیا, باسکٹس کا کنسیپٹ آ گیا کہ ہر ملک مل کر کہ یہ جب سمٹ ختم ہوگی 1 اپریل کو, تو اس کے بعد کیا ہوگا. مثلا ہمارے ملک کا بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ جی کہ آلٹرنیٹیو نہیں ہونا چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اس کی سیکورٹی ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں IAEA سیکورٹی, تو اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. مگر 3 چیزیں میں یہاں ضرور کہوں گا. ایک تو اس سمٹ کے پروسیس سے یہ جو ایشو ہے کہ نیوکلیر ریڈیولوجیکل ٹیررزم یہ فکشن نہیں ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ ہائی لائٹ ہو گیا. دوسرا اس سے یہ ہو گیا کہ تمام ممالک نے انکلوڈنگ پاکستان نے اپنے ہاں پہ اپنے طور پہ بھی نیشنل لیول پہ ہو, جس طرح ہمارا ایک وہاں پہ سینٹر آف ایکسیلنس ہم نے ڈیولپ کیا جو 2012 میں پرومس کیا تھا اس کو, اور اس کے اندر IAEA کے تحت بہت کام ہوا اور ہمارے اس کو ریٹیفائی بھی کیا. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ ہم نے پروٹوکول جو ہے کنونشن فار پروٹیکشن مٹیریل والا بھی سائن کیا. اس کے ساتھ جو تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک ریلائزیشن ہے جس طرح کہ جی کیا آپ اس کے ایک سیکورٹی کلچر ڈیولپ کریں. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت نون 5 نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے NPT میں, 3 آؤٹ آف دی نیوکلیر ویپن پاکستان, انڈیا, اسرائیل, پھر نارتھ کوریا آ گئے. باقی تو سارے نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں. مگر جو ریڈیولوجیکل ہے ٹیررزم, اس کا تھریٹ زیادہ نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ میں. اسی وجہ سے ہم جو یہاں کہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی کلچر جو ہے وہ جو مسنگ ہے باقی نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ میں, وہ اس سمٹ سے زیادہ ہائی لائٹ ہوگا. علی عمران صاحب, آخری 2 منٹ ہمارے پاس ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا اس سمٹ سے متعلق عمومی طور پہ کیا تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, کیا حساسیت نظر آ رہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ادر دین سمٹ جو سائڈ لائنز امپورٹنٹ ملاقاتیں متوقع ہیں وہ کیا معنی رکھتی ہیں؟ دیکھیں جی, جو سب سے پہلے تو سائڈ لائن پہ جو ملاقاتیں ہوں گی وہ ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, کیونکہ صدر اوباما کا یہ آخری سال ہے. 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی, اس سمٹ کو انہوں نے انیشیٹ بھی کیا اور بڑا اچھا ایک دنیا کو فورم بتایا جس میں کہ تمام دنیا کے جو ممبرز ہیں وہ آ کے بات کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان نے جو اچھا کام کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹ 9/11 کے سالوں میں امریکہ کے ساتھ مل کے جو ایک نیشنل سیکورٹی کو اور اس نے مضبوط کیا ہے, وہ ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. اور جہاں تک سول ٹیکنالوجی ہے پاکستان کی, وہ تو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے اور IAEA کا کانفیڈنس بھی حاصل ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے واقعی اس نیوکلیر ایشو پہ ارجنسی آ گئی ہے. لیکن پاکستان نے ساتھ ساتھ ایک جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ایک جاری کیے رکھا ہے, اور وہاں اس خطے میں اگر ہمیں اس خطے کو دیکھنا ہوگا, صرف پاکستان پہ فوکس نہیں ہے. تو مجھے اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. علی عمران صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے. ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین, آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔